ایسی جگہ ہی کوئی نہیں ملی جہاں اللہ نہ ہو. اس لیے زندہ لے آیا ہوں. اللہ مولا فرماتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ توحید کو نہیں بھولنا. ہر وقت تیرے ذہن میں ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یقین کامل ہو، ایمان پختہ ہو کہ اللہ ہے، تو انسان گناہ کر ہی نہیں سکتا. دیکھیے، ہم 4-5 سال کا بچہ ہمارے سامنے ہو نا، تو ہم اس کے سامنے گناہ کرنے سے کتراتے ہیں. گھبراتا ہے انسان بچے کے سامنے گناہ کرنے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس لیے اللہ کے سامنے گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے. اگر ہمارا ایمان کامل ہو، یقین کامل ہو کہ اللہ ہے، تو پھر انسان گناہ نہ کرے. دوسری بات، مولا فرماتے ہیں موت ہر بندے کو پتا ہے مر جانا ہے، لیکن کوئی بندہ مرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا کے لیے مال و دولت اکٹھا کر لیا ہے، آخرت کے لیے ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. نماز واجب تھی، نہیں پڑھی. زکوٰۃ واجب تھی، نہیں دی. روزہ واجب تھا، اللہ مجھے پیاس بہت لگتی ہے. میرے بزرگوں، تو ہم نے بہانے تراش رکھے ہیں. مولا فرماتے ہیں زندگی بھر 2 چیزوں کو بھولنا نہیں. ایک توحید کو نہیں بھولنا، دوسرا موت کو نہیں بھولنا. پھر مولا فرماتے ہیں 2 چیزوں کو زندگی بھر یاد نہیں رکھنی. کون کون سی 2 چیزیں ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ایک بے وقوف کی بات کو یاد نہیں رکھنا. بے وقوف انسان جو کہہ دے ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو، کوئی بات نہیں، بے وقوف ہے. اس کی کیا، اگر انسان اپنے دماغ میں بٹھا لے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو میں کہتا ہوں وہ بھی بے وقوف ہی ہوگا. جب ہے ہی بے وقوف، اب اللہ نے کوئی نکال چھٹو سے ہی چل رہا ہے. اچھا لے بندے نکالتے تھے، ہاں نہیں کرنا. میرے بزرگوں، مولا فرماتے ہیں دوسری بات، نیکی کر کے یاد نہیں رکھنا. نیکی کر کے یاد نہیں رکھنا، بے وقوف کی بات کو یاد نہیں رکھنا، اور نیکی کر کے یاد نہیں رکھنا. 2 دوست تھے نا، تو بہت گہرا تعلق تھا. ایک دن ایک کا والد مریض ہو جاتا ہے، اور دوسرا دوست اسے 200-400-500 روپیہ دیتا ہے، یار لے جاؤ اپنے والد. وہ ہسپتال لے جاتا ہے، علاج کر کے صحیح ہو جاتا ہے. اس کا باپ گھر آ جاتا ہے، تو ایک دن دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. جب لڑائی ہوتی ہے نا، تو وہ جس نے 500 روپے دیے تھے نا، وہ دیکھ کہتا ہے او ویلا یاد کر، ہاں جب میں 500 نہ دینا تو کیوں تیرا بھی اج کبری پہ آؤں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب میں 500 نہ دینا تو کیوں تیرا بھی کبری پہ ہونا سی. مولا فرماتے ہیں کہ نیکی کر کے یاد نہیں رکھنا. اگر نیکی کو جتلائے گا تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، اس کا ثواب ختم ہو جائے گا. نیکی کر کے بھول جا کہ میں نے اس پہ یہ نیکی کی تھی. 4 باتیں اور رہ گئی ہیں، 2 میں نے 4 عرض کر دی. 2 کو بھولنا نہیں، توحید کو نہیں بھولنا، موت کو نہیں بھولنا. 2 کو یاد نہیں رکھنا، بے وقوف کی بات کو یاد نہیں رکھنا، اور نیکی کر کے یاد. مولا فرماتے ہیں 4 چیزوں میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے. کون کون سی؟ مولا فرماتے ہیں جب تم مصلی عبادت پہ کھڑا ہو، اپنے دل کو قابو میں رکھ. مصلی عبادت پہ کھڑا ہو، اپنے دل کو قابو میں رکھ. اے اللہ صرف تیری عبادت کرنا، صرف تیری. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. لو یہ بات آگئی، کہتا چلو میں نے وضو کر کے مصلی عبادت پہ کھڑا ہو گیا، اور میں نے ذہن یہ بنا لیا کہ میں نے صرف اللہ کی عبادت کرنی. جب میں نے یہ ذہن بنا لیا، پہلی رکعت ادا کی، بالکل مختصر کر، پہلی رکعت ادا کی، دوسری رکعت ادا کی، تشہد میں پہنچ گیا.
तशहुद पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। मैं रुक गया। ऐ अल्लाह, इबादत सिर्फ तेरी करना है, छोड़ दो तज़किरा मोहम्मद का। गैरुल्लाह की इबादत से शिर्क लाजिम आता है। अल्लाह छोड़ दो तज़किरा मोहम्मद और आले मोहम्मद का, तू कहते है कि सिर्फ मेरी इबादत करो। अल्लाह इबादत सिर्फ तेरी करना है। इधर लिखा है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली से लेके महदी तक हर कोई आता है, छोड़ दो तज़किरा, कहते हैं नहीं। और फिर इमाम शाफी जैसा इमाम देख के कहता है कफाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। ऐ आले मोहम्मद, इससे बढ़ के आपकी अज़मत हो क्या सकती है कि जो बंदा नमाज में आपको दरूद न भेजे, अल्लाह उसकी इबादत ही कबूल नहीं करता। यानी अल्लाह ये कहते हैं तज़किरा इनका होता है, इबादत में अल्लाह की होती है। ऐ अल्लाह सिर्फ तेरी इबादत। शेख साहब थे और शेख साहब की दुकान थी बाजार में, कपड़े की कर लें किसी चीज की कह दी, और अक्सर दुकानदार नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंच जाते। एक दिन ऐसा हुआ, शेख साहब मस्जिद में पहुंचे, मौलवी साहब ने जमात करवा दी थी। जब जमात करवा दी, अब शेख साहब देख के कहते मौलवी साहब जमात करवा दी, आपको पता नहीं मैंने आपके साथ नमाज पढ़ी। मौलवी साहब देख कहते हैं शेख साहब ये 6 घड़ियां लगी हुई हैं, एक पे जुमे का टाइम लिखा हुआ है, 5 वक्त की नमाज है वो टाइम लिखे हैं, जोहर का टाइम हो गया था, मैंने जमात करवा दी। वो कहते हैं नहीं नहीं शेख साहब आपको पता नहीं मैं आपके साथ नमाज पढ़ता हूं। जब उन्होंने ज्यादा जिद की ना शेख साहब ने, मौलवी साहब कहते हैं शेख साहब जिद वाली बात नहीं, आप नमाज पढ़ने टाइम हो गया था, मैंने जमात करवा दी। जब उन्होंने ज्यादा जिद की ना, तो एक मर्तबा शेख साहब परेशान होकर देखे, इसका मतलब मौलवी साहब आज दोनों काम मुझे खुद करने पड़े। अच्छा, दोनों काम। अब मौलवी साहब परेशान हो गए, शेख साहब काम तो एक है, आपने नमाज ज़ोहर पढ़नी है बस। कहते नहीं नहीं मौलवी साहब दोनों काम मुझे खुद करना पड़ेंगे। हाँ कौन कौन से? कहते हैं पहले जमात आप करवाते थे, मैं आपके साथ नमाज भी पढ़ लेता था और सारे दिन का हिसाब भी कर लेता सारे दिन का हिसाब, नमाज भी हो जाती थी, सारे दिन का हिसाब भी हो जाता था। तो इसका मतलब आज मुझे नमाज भी खुद पढ़ना पड़ेगी और हिसाब भी करना पड़ेगा, 2 काम। ऐसी नमाज अल्लाह नहीं चाहता। अल्लाह कहते हैं मुसल्ले पे खड़ा हो, अपने दिल को काबू में रख कि अल्लाह सिर्फ तेरी इबादत करना है और कोई काम नहीं। मौला फरमाते हैं दूसरी बात, महफिल में बैठा है, अपनी जुबान को काबू में रख। महफिल में बैठे अपनी जुबान को काबू में रख। ये ना हो पढ़े लिखे साहिबान तशरीफ फरमा है सारे, और एक बंदा बीच ऐसा जाहिल होता है, कोई ऐसी बात कह देता है, सब में उसका भरम जो है वो खत्म हो जाता है। ऐ बंदा जाए पता ही नहीं सुबह फलश बैन। मौला फरमाते अगर अपनी जुबान को काबू में रखेगा, तेरी इज्जत कायम रहेगी, तेरी आबरू कायम रहेगी। काम बोलेगा बंदे समझेंगे बंदा समझदार, पढ़ा लिखा है। मौला फरमाते अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह होने से बचाना चाहता है तो महफिल में बैठ के अपनी जुबान को काबू में रख। फिर मौला फरमाते हैं तीसरी बात कि मौला फरमाते हैं जब दस्तरखान पे बैठा हो अपने हाथ को काबू में रख। दस्तरखान पे बैठे ऐसे ना होवे कि डोंगा तेरे के आवे ते सारियां बोटियां चुक के तू पा ले ते बाकी सारे तेरा मुंह वेख दे। दस्तरखान पे बैठा हो अपने हाथ को काबू में रख। 2 दोस्त थे,
کاروبار کرنا چاہتے تھے. ایک آل محمد کا ماننے والا تھا, ایک کا اس کے ساتھ تعلق تھا. وہ مشورے کے لیے, سمجھدار لوگ جو ہیں وہ پہلے مشورہ کر لیتے ہیں, اس کے پاس چلا جاتا ہے, کہتا ہے یار میں اپنے فلاں دوست کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں, مشورہ دو, کروں یا نہ کروں. وہ جو آل محمد کا ماننے والا تھا وہ دیکھ کے کہتا ہے میرے مولا نے فرمایا ہے کہ اگر دسترخوان پہ اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھے گا تو پھر جا اس کی دعوت کرنا گھر میں, اور دعوت کرتے وقت لیگ پیس, بوٹیاں جو ہیں پٹ دیاں بوٹیاں, بندے نہیں دیں کسی دوسرے اوکھا کام. کہتے ہیں کہ ڈونگے میں 2-4 لیگ پیس رکھ کے نا اس کے آگے رکھ دینا ڈونگا سالن کا, اور آپ اس کے ساتھ بیٹھ جانا اور دعوت اسے دینا کہ ابتدا وہ کرے. جب وہ سالن ڈالے اس پہ دھیان رکھنا, اگر وہ سارے لیگ پیس اپنی پلیٹ میں ڈال لے, تیرے لیے کچھ نہ چھوڑے, تو میرے مولا فرماتے ہیں اس سے کاروبار نہ کر, اس لیے کہ وہ منصف مزاج ہی نہیں. جو دسترخوان پہ منصف مزاج نہیں, وہ کاروبار میں کیسے منصف مزاج ہو جائے. مولا فرماتے ہیں دسترخوان پہ بیٹھ, اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھ. مولا فرماتے ہیں آخری بات اور آپ کی رحمت تمام. میرے بزرگ دوستو, مولا فرماتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو اپنی آنکھ کو قابو میں رکھ. جب کسی کے گھر میں, اپنے گھر کی بات نہیں, کسی کے گھر میں, دوست ہے, بھائی ہے, عزیز ہے, کوئی بھی ہے, مولا فرماتے ہیں اگر اپنے گھر میں داخل, کسی کے گھر میں داخل ہو اپنی آنکھ کو قابو میں رکھ. اس لیے کہ گھر میں جو بیٹھے ہیں نا اس کے مختلف مرتبے ہیں. کوئی بیٹی ہے, کوئی بہن ہے, بیوی ہے, ماں ہے. تیری آنکھ میں حیا ہونا چاہیے. بیٹی کو بیٹی کا درجہ دے, بہن کو بہن کا درجہ دے, ماں کو ماں کی عزت دے, ہر ایک کو اس کا مقام دے. میرے بزرگوں دوستو, مولا نے زندگی گزارنے کے ایسے اصول بتا دیے ہیں کہ اگر انسان ان اصولوں پہ زندگی بسر کرے زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوگا. مولا انہی رشتوں کے احترام کو بچانے کے لیے کربلا میں پہنچے. میرے بزرگوں دوستو, عظمت اہل بیت, کسی کی عظمت اس وقت سمجھ آتی ہے جب اس کی معرفت ہو. کوئی گاؤں میں کتنا بڑا نواب ہو, باہر سے آنے والا اسے جانتا ہی نہ ہو کہ یہ نواب ہے, اسے اس کی حیثیت کا کیا پتا, اس کی توہین کر دے, اسے کیا ہوگا, اس کے منہ پہ تماچا مار دے, اسے کیا پتا کہ یہ نواب ہے علاقے کا. عظمت تو جو جانتا ہے, توہین کا بھی اسے پتا ہوتا ہے. جس کو محمد اپنی زبان چسائے, اپنی زبان محمد حسین کے منہ میں ڈالے اور اسی حسین کے بارے میں کہے الحسین منی وانا من الحسین, جب عظمت اور معرفت تیرے ذہن میں بیٹھ جائے گی پھر تجھے پتا چلے گا کہ یزید نے توہین کی یا نہیں کی. میرے بزرگوں دوستو, یہ رشتوں کا احترام بچانے کے لیے میرے مولا کربلا میں پہنچے. بہنوں کو ساتھ لیا, بیٹیوں کو ساتھ لیا, بیوی کو ساتھ لیا, ماؤں کے رشتوں جیسے احترام والے رشتوں کو ساتھ لے کے جب مولا میدان کربلا میں پہنچے ہیں نا, یزید یہ کہتا تھا کوئی ماں بہن بیٹی نہیں, عورت من حیث العورت صرف عورت ہے. مولا نے کہا نہیں یزید, تو شریعت محمدی کو پامال کرنا چاہتا ہے, تو میرے نانا کی شریعت کو مست کرنا چاہتا ہے. یزید میں سارے رشتے لے کے کربلا میں اس لیے آیا ہوں, اس وقت تک کربلا سے واپس نہیں جاؤں گا کہ جب تک قیامت تک آنے والی نسلیں یہ مان نہ جائے بہن بہن ہوتی ہے, بیٹی بیٹی ہوتی ہے, ماں ماں. میرے مولا نکلے, ہزاروں کربلا میں شہید ہو گئے. میرے مولا زہرازادیوں کا قافلہ چلتے چلتے بازار شام میں پہنچ گئے.
وہ بازار شام کہ جہاں کوئی